جس کے شعور میں دوئی ہے ایکتا نہیں، وہ کبھی خوف سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ ہم عبادت بھی کرتے ہیں تو ڈر کی وجہ سے کرتے ہیں، خوف کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ہم نے خدا سے تعلق بنایا بھی تو ڈر کا بنایا۔ خدا تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ جب تک ہمارے شعور سے دوئی ختم نہیں ہوگی، ایکتا نہیں آئے گی، ہمارا تعلق رب سے محبت کا نہیں ہوگا، تب تک ہم خوف سے آزاد نہیں ہوں گے۔ ہم تو محبت بھی کسی سے کرتے ہیں تو اپنی لالچ کے واسطے کرتے ہیں۔ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا شوہر ہے، یہ میرا باپ ہے، ہم نے ان سے کتنی لالچیں جوڑی ہوئی ہیں۔ یہ میری بیوی ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ چاچا ہے، یہ بیٹا ہے۔ جہاں بھی ہم نے تعلق جوڑے ہیں، رشتے بنائے ہیں، وہاں پر ہم نے کوئی نہ کوئی اپنا فائدہ بھی سوچ رکھا ہے۔ جہاں دشمنی ہوتی ہے وہاں پہلے کبھی نہ کبھی دوستی تھی، تو ایسے ہی دشمنی ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس سے دوستی نہ ہو۔ ایسے ہی آپ سے کیوں کوئی دشمنی کرے گا جب تک آپ اس سے دوستی نہ کریں۔ جب آپ اس سے دوستی کرتے ہیں، جو آپ اس سے سکھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو امیدیں باندھ لیتے ہیں، جب وہ پوری نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ ایک کمرے میں موجود ہیں، کمرے میں آپ جاتے ہیں، آپ سوچ کر سونے لگتے ہیں کہ میں جب چاہوں، جب میری نیند پوری ہو جائے گی، میں جاگوں گا اور اس کمرے سے باہر نکل جاؤں گا کھلی فضا میں۔ لیکن جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کمرے کی تمام دیواریں ہوتی ہیں، وہاں پر دروازہ ہوتا ہی نہیں ہے، دروازہ کسی نے بند کر دیا ہے۔ اب آپ اندھیرے میں ہی دیواروں سے ٹکراتے ہیں۔ ایک سائڈ پہ جاتے ہیں دیوار ہوتی ہے، دوسری پہ، حتیٰ کہ چاروں سائڈوں پہ دیواریں لگی ہوتی ہیں، دروازہ آپ کو نہیں ملتا۔ تو تب آپ کیا کریں گے؟ تب آپ ان دیواروں کو توڑنے کی کوشش کریں گے۔ یہی تو دشمنی ہے۔ جب آپ کسی سے دوستی کرتے ہیں، امیدیں باندھ لیتے ہیں، جب آپ کی امیدیں پوری نہیں ہوتی تو پھر آپ دشمنی کرنے پر اتر آتے ہیں۔ بس دشمنی کرنے پر بھی کبھی کبھار آپ کو سکون ملتا ہے۔ آپ اپنے سکون کے واسطے دشمنی بھی کرتے ہیں، آپ اپنے واسطے، اپنی سہولیات کے واسطے دوستی بھی کرتے ہیں، اپنے واسطے محبت بھی کرتے ہیں، بغیر کسی لالچ کے۔ آپ نے کبھی رب کی عبادت کی ہے؟ آپ رب کے آگے جھکتے ہیں تب بھی جنت کی لالچ میں، یا دوزخ کے ڈر سے، یا دنیاوی کسی لالچ میں مجھے کامیابی مل جائے، یا کسی اور لالچ میں آپ رب کے آگے جھکتے ہیں۔ شاید ہی آپ نے اللہ کی صرف اس وجہ سے عبادت کی ہو کہ وہ رب العالمین ہے، وہ عبادت کے لائق ہے۔ شاید ہی کبھی آپ نے محبت کا تعلق رب سے بنایا ہو، کیونکہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں ڈر نہیں ہوتا، اور جہاں ڈر ہوتا ہے وہاں محبت نہیں ہوتی۔ یہ دونوں ساتھ ساتھ چل ہی نہیں سکتی، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے آپ کا بچہ جب آپ سے محبت کرتا ہے تو وہ آپ سے ڈرتا نہیں، لیکن جب وہ آپ سے ڈرنے لگتا ہے، جب ڈر کی کھپکھپاہٹ اس کے جسم میں دوڑنے لگتی ہے تو اسے آپ سے محبت نہیں رہتی، اس کا تعلق آپ سے صرف ڈر کا رہ جاتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو ڈانٹتے بھی ہیں، برے کاموں سے روکتے بھی ہیں، ہلکی پھلکی ڈانٹ ڈپٹ مار بھی کرتے ہیں، لیکن تب بھی وہ آپ سے ڈرتا نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق آپ سے محبت کا ہوتا ہے۔ جب وہ آپ سے ڈرنے لگتا ہے تو محبت ختم ہو جاتی ہے، بیچ میں محبت کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ چاہے آپ اس کو محبت کا ہی نام دیں، لیکن جب آپ اسے ڈرائیں گے، آپ چاہیں گے کہ میرا بچہ مجھ سے سہما سہما رہے، تو آپ بھی اس سے محبت نہیں کرتے، آپ بھی ایک جابر بننا چاہتے ہیں، آپ اسے ڈرانا چاہتے ہیں۔ لیکن جب آپ اس سے محبت کرتے ہیں تو آپ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ میرا بچہ مجھ سے ڈرے۔ آپ خدا سے کیوں ڈرتے ہیں؟ خدا تو آپ سے کئی ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو آپ خدا سے محبت کریں، نہ کہ خدا سے صرف ڈریں۔ جب آپ کا تعلق خدا سے محبت کا ہوگا تو آپ میں سے تمام ڈر، خوف ختم ہو جائے گا۔ آپ نے بہت سے جوگیوں کی، بہت سے صوفیوں کی گفتگو سنی ہوگی۔ ہر ایک جوگی، ہر ایک صوفی یہی کہتا ہے کہ خود کو جانو، میں کون ہوں، اپنے آپ کو جانو۔ وہ تو خدا کی بات ہی نہیں کرتا۔ وہ اس لیے نہیں کرتا، ابھی تو آپ ہاتھوں پہ چل رہے ہیں، گھٹنوں پہ چل رہے ہیں۔ وہ کیسے دوڑنے کی بات کرے؟ وہ آپ کو کھڑا ہونے کا بتا رہا ہے۔ جب آپ کھڑے ہوں گے، آپ چلنا شروع کریں گے، تو تب آپ کو وہ دوڑنا سکھائے گا، کیونکہ جس نے خود کو جان لیا گویا اس نے خدا کو جان لیا۔ یعنی خود کو جاننا، جب آپ نے خود کو جان لیا تو گویا آپ نے پہلا قدم بھر لیا خدا کو جاننے کا۔ جب آپ خود کو جانیں گے تو تب آپ دوڑنا بھی شروع کریں گے۔ اسی لیے ہر ایک صوفی، ہر ایک جوگی یہی کہتا ہے کہ خود کو جانو، میں کون ہوں، یہی سوال اٹھاتا ہے۔ اور جب بھی کوئی صوفی، کوئی جوگی خود کو پا لیتا ہے
تو وہ بانٹنا شروع کر دیتا ہے. وہ جتنا بانٹتا ہے اتنا اسے ملتا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک کنواں ہے. اگر کنویں سے آپ پانی نہ بھریں، آپ کہیں کہ پانی ختم ہو جائے گا، تو وہ پانی کسی لائق نہیں رہے گا. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ نہ پینے کے لائق رہے گا، وہ نہ دھونے کے لائق رہے گا. کیونکہ جب پانی رکا رہے گا تو اس میں خرابی آئے گی، بدبو آ جائے گی. لیکن جب کنویں سے آپ پانی بھریں گے تو پانی صاف شفاف ہوتا رہے گا. کیونکہ اس کنویں کا تعلق کئی سمندروں سے ہے. حقیقت میں پانی تو ایک ہی ہے، سمندر تو ایک ہی ہے، لیکن اس کی کئی شاخیں ہم نے بنا دی ہیں. ہم کئی ناموں سے اس سمندر کو جانتے ہیں. جب بھی آپ اس کنویں سے پانی بھریں گے، اپنی پیاس مٹائیں گے، اپنی گندگی دھوئیں گے، تو جب دیکھیں گے وہ کنواں تو وہ پھر سے بھرا ہوگا، اس میں پھر سے صاف شفاف پانی ہوگا. کسی جوگی کی، کسی صوفی کی یہی مثال ہے. آپ اسے صرف کنواں نہ سمجھیں بلکہ آپ اسے سمندر سمجھیں. اس کا تعلق سمندر سے ہے. اسی لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو صوفی ہوتے ہیں، جو جوگی ہوتے ہیں، جو ولی اللہ ہوتے ہیں، آپ انہیں محض ایک چلتا پھرتا آدمی نہ سمجھیں بلکہ ان کا تعلق، ان کے روح کا تعلق اس خدائے احد سے ہوتا ہے جو ایکتا ہے، جس میں دوئی ہے ہی نہیں. اسی لیے جب وہ خود کو جان لیتے ہیں، جو ان کے پاس آتا ہے، جو جانکاری آتی ہے، وہ اسے دونوں ہاتھوں سے بانٹنا شروع کر دیتے ہیں. جتنا وہ بانٹتے ہیں اتنا ان کے پاس آتا جاتا ہے. جب آپ کا تعلق رب سے ڈر کا ہوگا تو گویا آپ چولہے میں گیلی لکڑی کی مانند ہے. جل تو رہی ہے لیکن دھواں چھوڑ رہی ہے. ہاں، یہ الگ بات ہے، گرماہٹ محبت کی بھی ہوتی ہے اور بخار کی بھی ہوتی ہے. ابھی تو وہ لکڑی ڈر کی وجہ سے جل رہی ہے. وہ کیا جانے کہ محبت کی گرماہٹ کیا ہوتی ہے، محبت کا نور کیا ہوتا ہے. جب ہم خدا سے محبت کا تعلق جوڑیں گے تو ڈر ختم ہو جائے گا. یہ دونوں ضدیں ہیں. جہاں محبت ہوتی ہے وہاں ڈر نہیں ہوتا، اور جہاں ڈر ہوتا ہے وہاں محبت نہیں ہوتی. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے، ہم اپنے بچوں سے بھی محبت کرتے ہیں تو اپنی لالچ کے واسطے کرتے ہیں. ہم انہیں پالتے ہیں تو گویا ہم ان پہ انویسٹ کر رہے ہیں. انہیں پڑھاتے ہیں تو گویا ہم ان پر انویسٹ کر رہے ہیں. یار یہ بڑے ہوں گے، یہ نوکری کریں گے، یہ کاروبار کریں گے تو ہمارے واسطے کچھ نہ کچھ کریں گے، ہمارا فائدہ کریں گے. جب ہماری امیدیں ٹوٹتی ہیں، جب بچے وہ نہیں کر پاتے، ہماری امیدوں کے اوپر نہیں پورا اتر پاتے، تو ہمیں دکھ ہوتا ہے. کبھی کبھار تو ہم ان سے نفرت بھی کرنے لگتے ہیں، ہم انہیں بددعائیں بھی دینے لگتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم نے دوئی سے، ہم نے دوسروں سے امیدیں باندھ رکھی ہیں. اگر امیدیں باندھنی ہی ہیں تو خود سے باندھیں، خود کو جانیں، خود سے محبت کریں، اپنے رب سے محبت کریں. جب آپ خود سے محبت کریں گے، رب سے محبت کریں گے، تو آپ سب سے محبت کریں گے. گویا یہ سارے بندے رب کے ہیں. کسی نہ کسی طرح سے رب کا تعلق ان سے جڑا ہے. جب آپ رب سے محبت کریں گے تو آپ اس کے بندوں سے کیسے نفرت کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. بہت شکریہ.